الحمدللہ آج افتتاح بخاری کا اجتماع ہے۔ الحمدللہ ملک و بیرون ملک دور حدیث پاکستان سے باہر 8 مقامات پر دور حدیث شریف کی کلاسز ہیں اور طلباء دور حدیث کی تعداد 1143 یعنی 1143، جبکہ طالبات 2158۔ تو یہ کل ہوئے یعنی کہ طلباء اور طالبات ملا کر 3301۔ الحمدللہ اللہ اور برکت دے اور برکت دے اور برکت دے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث شریف پیش کرتا ہوں۔ علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر شریف پر یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اعمال نیت ہی پر ہیں، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ اس مبارک حدیث کے راوی اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو حفص اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ ایمان لائے اور اسلام لانے والے 40ویں مسلمان ہیں۔ یعنی آپ سے پہلے 39 افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور آپ نے 40 کا عدد، 40 کا فگر کمپلیٹ کیا، اور یوں آپ کا لقب بنا متمم الاربعین، یعنی 40 کا عدد پورا کرنے والے۔ اللہ ان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ کرام ہیں جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جنت کی بشارت عنایت فرمائی۔ انہیں ایک ساتھ ان سب کو جنت کی بشارت دی تھی، 10 صحابہ کرام کو، تو ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 537 احادیث مبارکہ روایت کی گئیں، جن میں سے تقریباً 81 یعنی 81 روایات بخاری و مسلم شریف میں ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی اور دوسرے ائمہ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث جو بھی بیان کی گئی بخاری شریف کی پہلی حدیث، یہ ثلث اسلام یعنی دین کا تہائی حصہ ہے، 1/3 پارٹ ہے دین کا۔ حضرت علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس حدیث میں نیت کا بیان ہے اور اسلام کے احکام پر عمل 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 قول سے، نمبر 2 فعل سے، اور نمبر 3 نیت سے۔ لہذا نیت
ایک تہائی اسلام ہے، یعنی 1/3 اسلام۔ اے عاشقان رسول اور دور حدیث شریف کے طلباء کرام، ہر کام پر ثواب کیونکہ حسن نیت پر ہی مشتمل ہے، اور بری نیت سے اچھا کام بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک سے کتاب کا آغاز کیا کہ قاری یعنی پڑھنے والے اور پڑھانے والے، شیخ و تلمیذ تعلیم و تعلم بنیت خیر کریں، بھلائی کی نیت سے کریں، کسی بری نیت سے نہ کریں، ورنہ سب محنت بیکار ہے۔ حضرت امام شمس الدین برمادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسی لیے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نیت کو خالص اور مقصد کو پاکیزہ اور صاف ستھرا کیا تو اللہ کریم نے ان کی کتاب کو مخلوق کے لیے نافع یعنی فائدہ دینے والی بنا دیا۔ تو بہرحال یہ کہ نیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ عابد انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمان اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھی نیت کے سبب ہمیشہ جنت میں رہے گا، کیونکہ اگر عمل کی وجہ سے جنت میں رہتا تو جتنا عمل کیا اتنا یا اس سے چند گنا زیادہ ٹھہرتا، لیکن چونکہ مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہا تو ہمیشہ اسلام پر قائم رہے گا، لہذا اس اچھی نیت کے سبب اللہ پاک اسے ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ حقیقت ہے کہ ہم سبھی یہ ذہن ہے ہمارا کہ ہمیں چاہے کروڑ سال کی زندگی ملے، ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، الحمدللہ۔ اچھا، اب مزید فرماتے ہیں، اسی طرح کافر اپنی بری نیت کی وجہ سے ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ اس کی یہی نیت ہوتی ہے کہ اگر وہ ہمیشہ زندہ رہا تو ہمیشہ کافر رہے گا، لہذا اس نیت کی وجہ سے اللہ پاک اسے ہمیشہ جہنم میں رکھے گا۔ اللہ کے جتنے ہم احسان مانیں، شکر ادا کریں، وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان پیدا کیا اور اپنے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، الحمدللہ۔